عبد الحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کو حرام کیا تو اس وقت مدینے میں کھجور کے علاوہ اور کسی چیز کی بنی ہوئی شراب نہیں پی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5139۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5212۔ سفیان ابن عیینہ، صالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ سفیان اور صالح کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ آپ سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے بارے میں پوچھا گیا، یہ الفاظ معمر کی حدیث میں ہیں۔ صالح کی حدیث میں ہے انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5213۔ ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور اس حالت میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی تو وہ آخرت میں اسے نہیں پیے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5218۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جس دن شراب حرام کی گئی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ان کی شراب اد پکی اور خشک کھجوروں سے تیار شدہ شراب کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا پکارنے لگا، انہوں نے کہا میں جاؤں اور دیکھوں تو دیکھا کہ وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، لوگو سنو شراب حرام کر دی گئی۔ کہا پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا نکلو اور اسے بہا دو، میں نے وہ سب بہا دی تو لوگوں نے کہا یا ان میں سے کچھ نے کہا فلاں شہید ہوا تھا اور فلاں شہید ہوا تھا تو یہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ ایک راوی نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نازل فرمائی، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان پر اس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے حرمت سے پہلے کھایا یا پیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5131۔ لیث نے ہمیں یزید بن ابی حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال جب آپ مکہ ہی میں تھے فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع حرام قرار دی ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول مردار جانور کی چربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے کشتیوں کے تختے کو روغن کیا جاتا ہے اور چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے، اللہ نے جب ان کے لیے ان جانوروں کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے فروخت کیا اور اس کی قیمت لے کر کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4048۔